لیکن بعض جگہ پر ہمارے ہی لوگ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ایسی بکواسات کرتے ہیں کہ جس کے اندر وہ ہمیں اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لوگوں نے ایسا کیا، یہ تمہارے لوگ اس کے قائل ہیں۔ ایک مولوی سے میری بات ہوئی، اپنے حیدرآباد کا ہے مولوی صاحب، اب وہ کہتا ہے کہ میں انور شاہ کشمیری کے اس قول کو اپنے جوتے کی نوک سے مارتا ہوں کہ قرآن بھی تحریف شدہ ہے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے پتہ نہیں یہ کہاں سے لے کر آ گیا یہ بات کہ انور شاہ کشمیری جیسا آدمی یہ بات کرے کہ قرآن تحریف شدہ ہے، محرف ہے، ایسے کیسے ہو سکتا؟ اس نے کہا ہے ان کی کتاب کے اندر ہے جو بخاری کی شرح ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ تو میں تحقیق کے اندر لگ گیا، جب میں نے اس کے اندر تحقیق کی دیکھا تو مسئلہ کچھ اور تھا۔ اب وہ ہمارا سنی دیوبندی مولوی ہو کر یہ بات کر رہا ہے کہ میں انور شاہ کشمیری کی اس بات کو جوتے کی نوک پہ، کہاں سے سنا؟ اس نے غیروں سے سنا، اور سننے کے بعد اس کو یقین بھی کر لیا کہ یہ بات ہے کہ انور شاہ کشمیری نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے۔ اور پھر یہ دو بندے پورے حیدرآباد کے اندر، ایک پارٹی ہے، جماعت ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، 2 بندے بس، 2 بندوں کی جماعت ہے ماشاءاللہ سے، ہر جگہ پہ وہ 2 بندے نظر آتے ہیں، عظیم الشان پارٹی 2 بندوں کے اوپر مشتمل حیدرآباد میں، اور باتیں ان کی ایران توران، نہ شیخ الاسلام کو چھوڑتے ہیں، نہ وہ کسی بڑے عالم کو چھوڑتے ہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ آگے بڑھ کے انور شاہ کشمیری کے اوپر بھی گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ تو اب میں نے جب اس کو جواب دیا تو وہ دوسرا والا آ گیا، ٹپک گیا، کہا کہ یہ تو تم جان چھڑا رہے ہو، تو دیکھیں اس کے اندر باقاعدہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر باب قائم کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا ثابت کرنا کہ قرآن جو ہے وہ ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے، نہ تو قرآن میں معنوی تعریف ہوئی ہے نہ لفظی تعریف ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کے اندر مذاہب بیان کیے کہ کتب سابقہ جو پہلے کی کتابیں تھیں ان کے اندر جو تحریف ہوئی ہے، رد و بدل، اس کے بارے میں 3 مذاہب ہیں، وہ تینوں مذاہب انہوں نے بیان کیے۔ پہلا مذہب فرمایا کہ یہ ہے کہ پہلا مذہب ان علماء کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پچھلی کتابیں جو تھی تورات اور انجیل، اس کے اندر لفظی یعنی الفاظ بدل دیے گئے، یہ تعریف بھی ہوئی، اور معنوی تعریف یعنی معنی بدل دیا گیا، لفظ وہی معنی الگ ہے، یا بالکل لفظ بدل دیا گیا۔ کہا کہ یہ مذہب غالباً جو ہے وہ علامہ ابن حزم ظاہری کا ہے۔ دوسرا مذہب جو ہے وہ کہتا ہے، دوسرے مذہب والے علماء کہتے ہیں کہ وہ کتب سابقہ میں تحریف تو ہوئی، جو پیچھے کی کتابیں تھی تورات انجیل زبور، اس میں تعریف ہوئی لیکن کم ہوئی، یہ مذہب جو ہے ابن تیمیہ کا ہے۔ کہتے ہیں تیسرا مذہب کتب سابقہ کی تعریف کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ کتب سابقہ میں پچھلی کتابوں میں تعریف ہوئی لیکن صرف اور صرف معنوی ہوئی، لفظی نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ تیسرا مذہب جو ہے غلط ہے، تیسرا مذہب غلط ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ پچھلی کتابوں کے اندر صرف اور صرف معنی بدلا، مطلب وہ کہتے ہیں کہ آیتیں وہی کی وہی جو اللہ نے نازل کی، تورات انجیل زبور کی وہی ویسی کی ویسی آیتیں آج بھی جو تورات انجیل اور زبور میں ہے وہ وہی ہیں جو اللہ نے نازل کی، لیکن جو اللہ کہتا ہے کہ پچھلی کتابوں کو بدل دیا تھا ان کے علماء نے، تو وہ بدلہ ایسے تھا کہ ان کا معنی بدل دیا تھا، مطلب آیت پڑھی اور جو ہے وہ تعویل الگ کر دی، معنی اور مطلب الگ بیان کر دیا، آیت وہی کی وہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ قرآن بھی محرف ہے۔ کیونکہ کہا کہ اس قسم کی تبدیلی تو قرآن میں بھی ہوئی ہے، احمدیوں نے کی ہے، مرزائیوں نے کی ہے، آیتیں یہی پڑھیں گے آپ کے سامنے، مرزائی یہی قرآن لے کر آئے گا، پرویزی یہی قرآن لے کر آئے گا، پڑھے گا یہی قرآن، ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن معنی اور مطلب اپنا بیان کرے گا، اس کو معنوی تعریف کہتے ہیں۔ تو وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اصل میں تعریف، اس کو تو تعریف ایسی تغلیباً کہہ دیا گیا، حقیقت میں تعریف وہی ہے کہ لفظ بدل دیا جائے اور پچھلی کتابوں کے لفظ بھی بدلیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پچھلی کتابوں کے لفظ بدل دیے گئے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن محرف نہیں ہو سکتا، قرآن میں تعریف ہو نہیں سکتی۔ اب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں تعریف ہو نہیں سکتی، اور ایک جگہ پہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلی کتابوں میں تعریف ہو گئی، اور تم کہتے ہو کہ بھائی پچھلی کتابوں میں تعریف ایسی ہوئی تھی کہ معنی بدلا تھا، آیت نہیں بدلی تھی، تو پھر اللہ کا دعویٰ غلط ہو جائے گا۔
اللہ کا دعویٰ غلط ہو جائے گا، پھر تو اللہ کا دعویٰ صحیح نہیں ہوا۔ تو اللہ کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی جتنی بھی کتابیں تھیں ان کی آیتیں بھی تبدیل کر دی گئی تھی، اور یہی حقیقت میں تعریف ہے۔ باقی قرآن ایسی تحریف سے محفوظ ہے کہ قرآن کے اندر کوئی یہ تعریف تو کر سکتا ہے کہ معنی بدل دے، لیکن قرآن کا لفظ اگر زبر اور زیر بھی غلط پڑے گا نا تو اگلا حافظ پکڑ لیتا ہے کہ بھائی مولوی صاحب آپ نے لفظ جو ہے وہ غلط پڑھ لیا، ادھر زبر نہیں تھا ادھر زیر تھا۔ غنہ اور مد طلب کو پکڑ لیتے ہیں، الف کے فرق کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ، اور یہ نہیں ہو سکتا۔